بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیز طلبہ، آج ہماری کتاب اسامی کا 29واں سبق ہے، اور 29ویں سبق میں احناف کی طرف سے شوافع کو جواب دیا جا رہا ہے، اور اسی جواب کے سلسلے میں یہاں صاحب اسامی نے آگے عبارت نقل کی ہے۔ پہلے آپ اس کا عربی عبارت سنیں اور اس کے بعد ترجمہ ساتھ ساتھ، اور پھر اس کے بعد اس کے اندر جو باتیں ہیں اس کی وضاحت ہوگی۔ وَهُوَ نَظِيرُ مَا سَبَقَ، اور وہ اس کی نظیر ہے جو ما قبل میں گزر چکا ہے، أَنَّ التَّعْلِيقَ بِالشَّرْطِ لَا يُوجِبُ النَّفْيَ عِنْدَ عَدَمِهِ، کہ تعلیق بالشرط عدم شرط کے وقت حکم کی نفی کو واجب نہیں کرتی۔ فصار الحکم الواحد قبل وجودہ معلقا ومرسلا، تو پس حکم واحد اپنے وجود سے پہلے معلق اور مرسل یعنی غیر معلق دونوں کا محتمل ہوگا۔ لأن الارسال والتعلیق یتنافیان وجودا، کیونکہ ارسال اور تعلیق صرف وجود کے اعتبار سے منافی ہیں۔ وَأَمَّا قَبْلَ وُجُودِهِ فَهُوَ مُعَلَّقٌ بِالشَّرْطِ مَعْدُومٌ يَتَعَلَّقُ وُجُودُهُ بِالشَّرْطِ وَمُرْسَلًا عَنِ الشَّرْطِ معدوم محتمل للوجود قبلہ، لیکن وجود حکم سے پہلے تو وہ حکم شرط پر معلق ہے، یعنی ایسا معدوم ہے کہ اس کا وجود شرط پر معلق ہے، اور شرط سے مطلق یعنی غیر معلق ایسا معدوم ہے کہ شرط سے پہلے وجود کا احتمال رکھتا ہے۔ والعدم الاصلی کان محتملا للوجود ولم يتبدل العدم فصار محتملا للوجود بالطریقین، اور عدم اصلی تعلیق سے پہلے وجود کا احتمال رکھتا ہے، اور تعلیق کے بعد عدم اصلی تبدیل نہیں ہوا، لہذا دونوں طریقوں پر وجود کا احتمال ہوگا۔ اب یہاں سے جو بات سمجھانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ پہلے یہ بات آئی کہ سبب مطلق میں مطلق اور مقید وارد ہوں تو مطلق کو مقید پر محمول نہیں کریں گے بلکہ دونوں پر عمل کریں گے۔ مصنف رحمہ اللہ نے اس کی نظیر پیش کی۔ نظیر کو سمجھنے سے پہلے تمہیدی طور پر آپ یہ بات سمجھیں کہ طلاق دو طرح سے ہوتی ہے۔ ایک طلاق تعلیق ہے، یعنی شوہر طلاق کو معلق کر کے دے، جیسے یوں کہے ان دخلت الدار فانت طالق، اس کو طلاق تعلیق کہتے ہیں۔ اور ایک ہے طلاق تنجیز، یعنی بغیر معلق کے شوہر دے، جیسے شوہر یوں کہے انت طالق، اس کو طلاق تنجیز کہتے ہیں۔ یہ دونوں طلاق کے سبب ہیں۔ اب نظیر سمجھیں مصنف کیا کہنا چاہتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں تعلیق بالشرط میں حکم کا عدم شرط کے عدم سے نہیں ہوتا بلکہ سبب کے عدم سے ہوتا ہے، جس کو آپ تفصیل سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ بس تعلیق کی صورت میں حکم معدوم ہوتا ہے تو وہ حکم اپنے وجود سے پہلے اور تعلیق کے بعد دونوں احتمال رکھتا ہے، یعنی معلق بالشرط ہونے کا بھی احتمال ہے اور مرسل یعنی مطلق یعنی شرط ہونے کا بھی احتمال ہے۔ لہٰذا اگر کسی نے بھی اپنی بیوی سے کہا ان دخلت الدار فانت طالق، تو اس میں تعلیق اور ارسال دونوں احتمال پائے جائیں گے، یعنی یہ بھی احتمال ہے کہ طلاق دخول دار کے وقت پائی جائے، اس سے پہلے نہ پائی جائے، اور ارسال کا بھی احتمال ہے کہ دخول دار سے پہلے شوہر تنجیزاً طلاق واقع کر دے۔ تو ایک ہی حکم میں ارسال اور تعلیق دونوں کا احتمال ہے، کیونکہ حکم کی وجود سے پہلے تعلیق اور ارسال دونوں احتمال ہونے میں کوئی منافات نہیں۔ ہاں حکم کے وجود کے وقت
تعلیق اور ارسال دونوں میں ضرور منافات ہے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک حکم ارسال سے بھی ثابت ہو اور تعلیق سے بھی ثابت ہو، بلکہ حکم یعنی وقوع طلاق ایک ہی سے ثابت ہوگا، یا تو تعلیق سے یا ارسال سے، لیکن وجود حکم سے پہلے دونوں احتمال ہو سکتے ہیں، کیونکہ وجود حکم سے پہلے وہ حکم شرط کے ساتھ معلق ہے، اور شرط کے ساتھ معلق ہے تو بغیر شرط کے وہ حکم معدوم ہی ہوگا، عدم اصلی کی طرح، یعنی حکم معدوم ہے جس میں یہ بھی احتمال ہے کہ شرط کے ساتھ معلق ہو اور مرسل ہونے کا بھی احتمال ہے، اس طور پر کہ تنجیزاً طلاق کا وقوع ہو جائے، اور وجہ اس کی یہ ہے تعلیق سے پہلے حکم کا جو عدم اصلی ہے اس میں دونوں احتمال ہیں، تعلیق اور ارسال کا، یعنی جیسے ابتداءً شوہر کو دونوں اختیار ہیں کہ طلاق کو معلق کر کے دے یا طلاق تنجیزاً دے، اور یہ بات مسلم ہے کہ تعلیق کے بعد حکم کا عدم اصلی بدلتا نہیں ہے، بلکہ حکم معدوم ہی رہتا ہے جیسے تعلیق سے پہلے تھا، تو جب تعلیق کے بعد عدم اصلی بدلتا نہیں ہے تو جس طرح تعلیق سے پہلے یعنی عدم اصلی کی صورت میں حکم کے پائے جانے میں دونوں احتمال ہیں، یعنی تعلیق اور ارسال کا، تو اسی طرح تعلیق کے بعد بھی حکم کے پائے جانے میں دونوں احتمال رہیں گے، بس جس طرح حکم واحد اپنے وجود سے پہلے اور تعلیق کے بعد ارسال اور تعلیق دونوں طرح ثابت ہونے کا احتمال رکھتا ہے اور اس میں کوئی منافات نہیں ہے، بلکہ حکم علی سبیل البدلیت دونوں سے ثابت ہو جائے گا، تو اسی طرح مطلق اور مقید میں بھی کوئی منافات نہیں ہے، کیونکہ دونوں سبب ہیں تو حکم علی سبیل البدلیت دونوں سے ثابت ہو جائے گا، اور یہی اسی کو نظیر کہا جاتا ہے، یہی نظیر ہے۔ اچھا آگے فرماتے ہیں وَمِنْهَا مَا قَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ الْعَامَ يَخُصُّ بِسَبَبِهِ، اور وجوہ فاسدہ میں سے وہ بھی ہے جو بعض حضرات نے کہا کہ عام اپنے سبب کے ساتھ خاص ہوتا ہے، وَعِنْدَنَا إِنَّمَا يَخُصُّ بِسَبَبِهِ إِذْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَقِلًّا بِنَفْسِهِ، اور ہمارے نزدیک اس وقت خاص ہوتا ہے جبکہ عام مستقل بنفسہ ہی نہ ہو بلکہ ماقبل سے تعلق کا محتاج ہو، کا قول ہی نعم او بلا، جیسے قائل کا قول نعم اور بلا ہے، او خرج مخرج الجزائے، یا عام جزا کے قائم مقام واقع ہو، کا قول راوی صحا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسجدہ، جیسا کہ راوی کا قول صحا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسجدہ، یا عام کیا ہو او خرج مخرج الجواب، یا عام جواب کے قائم مقام ہو، کل مدعو الی الغداء، جیسا کہ اس شخص کا قول جس کو کھانے کی طرف بلایا گیا ہو، اس کا کیا قول، وَيَقُولُ، وہ یوں کہے وَاللَّهِ لَا أَتَغَدَّى، واللہ لا أَتَغَدَّى کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا یا ناشتہ نہیں کروں گا، فَأَمَّا إِذَا زَادَ عَلَى قَدْرِ الْجَوَابِ، لیکن اگر مدعو نے مقدار جواب سے زیادہ تکلم کیا، فقال، اس نے کہ اللہ کی قسم میں مطلب آج ہی کے دن ناشتہ نہیں کروں گا، یا واللہ لا أتغدى معك، میں آپ کے ساتھ ناشتہ نہیں کروں گا، فرماتے ہیں وَهُوَ مَوْضِعُ الْخِلَافِ، یہ صورت مختلف فیہ، فَعِنْدَنَا يَصِيرُ مُبْتَدِعًا، ہمارے نزدیک یہ مستقل کلام ہوگا، احترازاً عن الغاء زیادتی، زیادتی کو لغو سے بچانے کے لیے۔ اور یہ چوتھی وجہ جس کے قائل وجہ فاسدہ، جس کے قائل امام شافعی، امام مالک، امام مزنی اور ابو بکر دقاق وغیرہ ہیں، وہ یہ ہے کہ عام صیغہ، اگر عام صیغہ کسی مخصوص شخص کے بارے میں کسی نص میں یا صحابی کی قول میں وارد ہو تو یہ حضرات کہتے ہیں کہ وہ عام اپنے سبب ورود کے ساتھ خاص ہوگا، اس عام سے کسی دوسرے کے لیے حکم ثابت نہ ہوگا، اور وہ سبب جو ہے چاہے سائل کا سوال ہو یا کوئی واقعہ ہو، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے سوال کیا کوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام صیغے سے اس کو جواب دیا کہ من فعل قضا فعلیہ قضا یا فلہ قضا، یا حضور کے زمانے میں کوئی واقعہ پیش آیا
اور آپ نے عام صیغے سے کوئی بات ارشاد فرمائی تو یہ حضرات کہتے ہیں کہ وہ عام اس سائل کے ساتھ یا صاحب واقع کے ساتھ خاص ہوگا، اس عام سے دوسروں پر حکم نہیں لگے گا، دوسروں پر وہ حکم دوسری نص سے یا قیاس سے لگے گا، مگر جمہور اس کے خلاف ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ عام کا صیغہ جب کسی خاص سبب سے مقید ہو تو وہ عام اپنے عموم پر رہے گا، سبب ورود کے ساتھ خاص نہیں ہوگا، اور صحابہ اور تابعین کے اجماع سے اس کے نظائر موجود ہیں، جیسے آیت زہار اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی خولہ کے بارے میں نازل ہوئی، آیت لعان ہلال ابن امیہ کے بارے میں، اور آیت قذف حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں، اور آیت سرقہ حضرت صفوان کی چادر کی چوری میں نازل ہوئی۔ ان سب جگہوں پر صحابہ نے عموم لفظ کا اعتبار کیا ہے، ان کو سبب ورود کے ساتھ خاص نہیں کیا۔ معلوم ہوا کہ عام لفظ سبب ورود کے ساتھ خاص نہیں ہوتا ہے بلکہ اپنے عموم پر باقی رہتا ہے۔ البتہ مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں 3 جگہ ایسی ہیں جہاں عام لفظ کو اس کے سبب کے ساتھ خاص کر دیا جاتا ہے، اپنے عموم پر باقی نہیں رکھا جاتا۔ ان میں سے پہلی جگہ کون سی ہے؟ پہلی قسم عام مستقل بذات نہ ہو، یعنی ماقبل والے کلام کے بغیر یہ مفید معنی نہ ہو، جس کے آپ آسانی کے لیے سمجھے جیسے حرف ہوتا ہے، جب تک اسم اور فعل اس کے ساتھ نہیں ملتے تو وہ اپنا معنی نہیں دیتا۔ اسی طرح اگر عام مستقل بذات نہ ہو اور وہ ماقبل والے کلام کے بغیر یہ مفید معنی نہ ہو، جیسے کسی نے کہا اکان علی علیہ کا الف درہم، مخاطب جواب میں کہے نعم، یا کسی نے کہا علیہ علی علیہ کا الف درہم، مخاطب نے جواب میں کہا بلا، تو نعم اور بلا یہ دونوں لفظ عام ہیں، کلام کی بہت سی انواع کا جواب بن سکتے ہیں، مگر مستقل بنفس ہی نہیں ہے، ماقبل سے متعلق کیے بغیر مفید معنی نہیں، لہذا یہ سبب کے ساتھ یعنی ماقبل والے کلام کے ساتھ خاص ہوں گے۔ دوسری قسم یہ کہ عام جزا بن رہا ہو تو بھی سبب کے ساتھ خاص ہوگا، کیونکہ جزا اپنے ماقبل سے مربوط ہوتی ہے، جیسے راوی کا قول سہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسجدہ، تو فسجدہ پر فا داخل ہونے کی وجہ سے جزا کے درجے میں ہے۔ سجدہ عام ہے، سجدہ سوا، سجدہ تلاوت، سجدہ نماز سب کا احتمال رکھتا ہے، مگر جزا ہونے کی وجہ سے سبب کے ساتھ یعنی ماقبل والے کلام کے ساتھ خاص ہے، اور یہاں سجدہ سوا مراد ہے۔ تیسری قسم یہ کہ عام جواب کی جگہ پر آ رہا ہو، اگرچہ وہ مستقل کلام ہو، مگر چونکہ جواب ہے لہٰذا یہ اپنے سبب کے ساتھ خاص ہوگا، جیسے کسی نے خالد کو کہا آؤ ناشتہ کر لو، خالد نے اس کے جواب میں کہا اگر میں ناشتہ کروں تو میری بیوی کو 3 طلاق، تو یہ کلام عام ہے جو اس ناشتے کو بھی شامل ہے، گھر جا کر ناشتہ کرنے کو بھی شامل ہے، مگر چونکہ وہ جواب کی جگہ ہے لہٰذا اسی ناشتے کے ساتھ یہ کلام خاص ہوگا، اگر گھر جا کر ناشتہ کرے گا تو طلاق نہیں پڑے گی۔ ان 3 قسموں میں تو عام بالاتفاق اپنے سبب کے ساتھ خاص ہوگا۔ البتہ ایک چوتھی قسم بھی ہے جس میں اختلاف ہے، وہ یہ کہ تیسری قسم میں جو جواب ہے اگر مخاطب اس جواب کی مقدار کو بڑھا کر کہے، جیسے اس نے بلایا کہ آؤ ناشتہ کر لو، تو اس نے آگے سے جواب میں کہا اگر میں آج ناشتہ کروں تو میری بیوی کو 3 طلاق، تو الیوم کا اضافہ کیا، تو ہمارے نزدیک یہ جواب پر محمول نہ ہوگا بلکہ اثر نو کلام یعنی نیا کلام سمجھا جائے گا، لہٰذا آج کے دن میں اگر یہ کہیں بھی ناشتہ کرے گا بیوی پر طلاق پڑ جائے گی، یہ عام ہوگا، کیونکہ اگر اس کلام کو ماقبل کا جواب قرار دیں تو الیوم کی زیادتی لغو ہو جائے گی، اس لیے کہ الیوم کے بغیر بھی جواب مکمل ہے، لہذا زیادتی کو لغو ہونے سے بچانے کے لیے اس کو مستقل کلام مانا جائے گا، اور جب مستقل کلام ہو گیا تو اپنے عموم پر رہے گا۔ ان حضرات کے نزدیک اس صورت میں بھی یہ کلام ماقبل کا جواب ہی سمجھا جائے گا، اور دلالت حال اس کی دلیل ہے، یعنی اگرچہ اس نے الیوم کا اضافہ کیا ہے مگر اس کی حالت بتا رہی ہے کہ یہ اسی کھانے کو مراد لے رہا ہے، اور ہم دلالت حال کا اعتبار اس لیے نہیں کریں گے کہ صریح لفظ آ گیا، اس کی رعایت میں اس کو مستقل کلام قرار دیا جائے گا۔